على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ مردوں کی توفیق سے یہ درس مثنوی کی 22ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں جناب رومی رحمت اللہ علیہ کی ایک حکایت بیان کی گئی تھی، جس میں جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ پیران اکرام کی نصیحت، ان کے اقوال اور ان کے احوال کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ ترقی کا راستہ ہے۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پند پیرا را پذیرا شو بجا تارہی از خوف و مانی در اما۔ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اکرام ہیں ان کی نصیحتوں کو جان سے قبول کر لو، دل و جان سے مان لو، تارہی از خوف و مانی در اما، تاکہ تم خوف سے امان میں ہو جاؤ۔ بخت نو بخشت ترا عقل کوہن، یعنی پرانا تجربہ تم کو نئی کامیابی کی جانب لے جاتا ہے۔ پرانا تجربہ یعنی بزرگوں کا تجربہ بڑا پرانا ہوتا ہے، تو ان کے تجربے کے اعتبار سے یہ لوگ نصیحت کرتے ہیں، یہ لوگ پند کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے نصیحت پر عمل کرتا ہے اور ان کے اقوال پر عمل کرتا ہے اور ان کے احوال کو دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو وہ دن بر دن جو ہے ترقی کی جانب جو ہے تو گامزن ہوتا جاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک نصیحت کرنے والے نے نصیحت کی تھی کہ تم جس راستے سے گزر رہے ہو وہ راستے پر ہاتھیوں کا رہنے کا مقام ہے، تم اس راستے سے گزرنا لیکن بھوکے پیاسے رہ جانا، لیکن کسی ہاتھی کے بچے پر حملہ نہ کرنا اور اس کو شکار نہ کرنا۔ وہ لوگ آگے بڑھے اور وہ لوگ بڑے بھوکے پیاسے تھے کیونکہ بڑے دور سے سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے نو زائدہ یعنی جو ہاتھی کا بچہ ابھی پیدا ہوا تھا اس بچے کو انہوں نے دیکھا تو وہ سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑے، اس کا شکار کیا، اس کو کھا پی لیا، ہاتھ وغیرہ دھو کر جو ہے تو سب فارغ ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے اس ہاتھی کے بچے پر نہ حملہ کیا اور نہ اس ہاتھی کے بچے کا کباب بنا کر اس نے کھایا، وہ بچا رہا۔ جب ہاتھی کو پتا چلا کہ میرے بچے کا شکار کیا گیا تو وہ ہاتھی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے سب کے منہ کو سونگا، جتنے لوگ سوئے ہوئے تھے، اور جس نے نہیں کھایا تھا تو وہ ہاتھی اس کے قریب گیا، اس کے منہ کی بو سونگی، خوشبو سونگی، اس کو کوئی بو نہ آئی تو اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن جتنے لوگوں نے کھائے تھے سب آرام سے سوئے ہوئے تھے، تو وہ ہاتھی نے سب پر حملہ کیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان کر کے یہ بتلایا کہ اولیاء کے نصیحت پر اور اولیاء کے اقوال پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر بزرگوں کے اولیاء اکرام کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہاں تک کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ بخت نو بخشت ترا عقل کوہن، یعنی پرانا تجربہ تم کو نئی کامیابی بخشتا ہے۔ تو اولیاء کا تجربہ یہ بڑا پرانا ہوتا ہے، اولیاء کا تجربہ یہ جو ہے تو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اولیاء کے اقوال، اولیاء کی باتیں یہ جو ہے تو یہ من جانب اللہ ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا کہ ہم 5 باتیں ایسی بیان کریں گے کہ جو لائق تعریف بھی ہے اور لائق عمل بھی ہے، اور یہ جو واقعہ ہم جو ابھی بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد ریاض احمد نقشبندی علیہ رحمہ و رضوان اکثر مجھ کو یہ سنایا کرتے تھے، اور انہوں نے جو یہ واقعہ سنا تھا
وہ فرماتے تھے کہ میں بریلی شریف منظر اسلام میں پڑھا کرتا تھا، تو مجھ کو جو ہمارے استاد محترم جو پڑھاتے تھے حضرت محدث صاحب قبلہ بخاری شریف جو پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے مجھ کو یہ واقعہ سنایا تھا. اکثر وہ جو ہے اپنے طلبہ کو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. اور جو محدث صاحب قبلہ جو تھے تو وہ اتنے ماہر تھے علم میں، فن میں، اور اس کے علاوہ میں راہ تصوف میں اس قدر ان کا مقام تھا کہ فرماتے تھے کہ جو خواب ان کو بتا دیا جائے تو خواب کی تعبیر اتنی پیاری بیان کرتے تھے کہ ان کے جیسا کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتاتا تھا. اور وہ محدث صاحب قبلہ وہ ذات تھی، بڑے ضعیف تھے اس وقت، اور وہ ایسی ذات تھی کہ جنہوں نے امام اہل سنت حضور سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تھی ان کے حیات میں. تو اب اس سے انداز لگائیے کہ ان کا تجربہ، ان کا علم کس پائے کا ہوگا، اور انہوں نے کتنی بڑی ذات اپنے وقت کے مجدد سے انہوں نے ملاقات کی تھی. تو والد محترم نے اس ایسی ذات سے تعلیم حاصل کی، اور ان کے وہ جو اپنے طلبہ کو جو واقعہ بیان کرتے تھے تو وہ واقعہ والد صاحب نے مجھ کو بیان کیا جو آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک فقیر ایک اللہ والا بیٹھا ہے. تو بادشاہ اپنی سواری سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اترا اور وہ فقیر کے سامنے جا کے دو زانو ہو کر ادب سے بیٹھ گیا، اور فقیر سے کہنے لگا کہ اے اللہ والے، اے فقیر، میں تو بادشاہ ہوں، میں دنیا دار آدمی ہوں، تم اللہ والے ہو، چند نصیحت مجھ کو بتا دو، چند نصیحت مجھ کو کر دو تاکہ جو ہے میں اس پر عمل کروں. تو وہ اللہ والے نے، وہ فقیر نے کہا کہ میں تم کو 5 نصیحتیں کرتا ہوں، 5 باتیں بتاتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ ہر بات کے عوض 1 لاکھ روپیہ لوں گا. تم 5 لاکھ روپیہ مجھ کو دے دو، میں 5 باتیں تم کو بتاتا ہوں، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے. تو اس بادشاہ نے اس فقیر کو 5 لاکھ روپیے دیے. اب فقیر نے 5 باتیں بیان کی. اب وہ کون سی بات تھی؟ تو سب سے پہلی نصیحت فقیر نے یہ کی کہ اگر نوکری کرنی ہی ہے تو جو نوکری مل جائے اس کو کر لو، پہلی نصیحت. اور دوسری نصیحت، جب نوکری کرو تو بڑی محنت، مشقت اور بڑے ایمانداری سے کرو، یہ دوسری نصیحت. اور تیسری نصیحت کہ جب سفر پر نکلو، جب راستے میں سفر پر نکلو تو ساتھ میں توشہ لے لو، کوئی چیز کھانے پینے کے لیے اپنے لیے لے لو. اور چوتھی نصیحت، جب کسی کا عیب دیکھو تو اس کے عیب اور اس کے گناہ پر پردہ ڈال دو، کسی کا عیب ظاہر مت کرو. اور 5ویں نصیحت یہ تھی کہ اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لو، اس کو انکار مت کرو. یہ 5 نصیحتیں اس فقیر نے بادشاہ کو کر دی. اب وہ بادشاہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اٹھا اور اپنے سواری پر سوار ہو کر اپنے محل میں چلا گیا. اب یہ ایک نصیحت 1 لاکھ روپے کی، یعنی کتنی بڑی بات ہے. اب بادشاہ اپنے محل میں گیا، اور محل میں جانے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک فقیر نے، ایک اللہ والے نے مجھ کو 5 باتیں بیان کی، تو ذرا میں ان 5 باتوں کو آزما تو لوں، دیکھ تو لوں کہ ان باتوں میں کتنے جان ہے، کتنا دم ہے. تو وہ بادشاہ نے اپنا شاہانہ لباس اتار دیا اور مزدوروں کا، فقیروں کا عام لباس اس نے زیب تن کیا، اور اپنے ملک سے باہر نکل گیا، دوسرے ملک میں چلا گیا اور نوکری تلاش کرنے لگا، جاب ڈھونڈنے لگا. ایک مکان پر گیا اور کہا کہ میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، اگر ضرورت ہے تو بولیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی نوکر کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح 4-5 مقامات پر گیا، ہر کسی نے کہا کہ ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. آخر یہ بادشاہ اس ملک کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اور اس بادشاہ کے سامنے جانے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو کسی نوکر کی ضرورت ہے تو بندہ حاضر ہے، کوئی کام اگر ہے تو بتائیے. تو بادشاہ نے کہا کہ ایسی کوئی خاص تو ضرورت ہے نہیں، لیکن ہمارے یہاں جو گھوڑے کی خدمت کرتا تھا جو آدمی، وہ جا چکا ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو ہمارے گھوڑے کی خدمت کرو، یہی آپ کی نوکری ہے. اب اس بادشاہ کو فقیر کی وہ نصیحت یاد تھی کہ اگر نوکری کرنی ہی ہے تو جو نوکری مل جائے کر لو،
فوراً راضی ہو گیا، بادشاہ فوراً راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے گھوڑے کی خدمت کروں گا۔ اب لگ گئے نوکری پر۔ پھر بادشاہ کو فقیر کی دوسری نصیحت یاد تھی کہ جب نوکری کرو تو خوب محنت مشقت اور ایمانداری سے کرو، لگن سے کرو۔ تو اب یہ بادشاہ لگا تھا گھوڑے کی خدمت کی نوکری پر، تو اب روز صبح اٹھتا، گھوڑے کو نہلاتا دھلاتا، صاف صفائی کرتا اور روز گھوڑے کو کھلاتا پلاتا، یعنی کوئی وقت ایسا نہیں رہتا جو گھوڑے کی خدمت سے خالی رہتا، ہر وقت گھوڑے پر محنت کرتا۔ چند دن گزرے تھے کہ گھوڑا جو ہے وہ بڑا دبلا پتلا لاغر تھا۔ اب اس کی محنت مشقت نے یہ رنگ لایا کہ گھوڑا جو ہے بڑا فربا، موٹا، تگڑا اور بڑا طاقتور بن گیا۔ پورے دربار میں، بادشاہ کے پورے محل میں اس کی تعریفیں ہونے لگی کہ یہ کتنا اچھا خدمتگار ہے کہ کمزور گھوڑے کو طاقتور بنا دیا۔ اب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا کہ ہمارا جو لاغر گھوڑا تھا تو اس گھوڑے کو اس خدمتگار نے اتنا طاقتور بنا دیا، بڑی تعریفیں ہونے لگی۔ غرض کہ ایک دن بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ مجھ کو شکار پر جانا چاہیے، اس کو شوق پیدا ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہی طاقتور اور فربا گھوڑا طلب کیا بادشاہ نے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو گھوڑا طلب کیا جائے، اب جو دن بھر اس کی خدمت میں رہتا ہے، جو شخص اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے نہلاتا ہے، وہ شخص کو بھی اس کے ساتھ طلب کیا اور اس سے کہا کہ ہم کو سفر پر چلنا ہے اور تم اپنا گھوڑا لے لو اور ہم کو شکار کے لیے جانا ہے۔ تو اب یہ بادشاہ کو، اس خدمتگار کو جو ہے فقیر کی تیسری نصیحت یاد تھی کہ جب سفر پر نکلو تو ساتھ میں توشہ لے لو۔ تو اب یہ خدمتگار نے ساتھ میں کھانے کے لیے کوئی سامان رکھ لیا، توشہ رکھ لیا۔ اب بادشاہ جو ہے تو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں نکلے شکار کے لیے۔ اب شکار کرتے کرتے بادشاہ جنگل میں کافی دور نکل گیا اور شکار کرتے کرتے اس مقام پر وہ پہنچ گیا کہ شام ہو گئی شکار کھیلتے کھیلتے۔ جب شام ہو گئی، لوٹنے کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ شدت سے بھوک لگ گئی۔ بادشاہ بڑا پریشان اور بادشاہ کہنے لگا کہ کوئی چیز کھانے کو ہو تو مجھ کو دے دو، ورنہ بھوک اتنی شدت سے لگی ہے کہ اگر مجھے کھانے نہ دیا جائے تو میری موت ہو جائے گی۔ تو یہ خدمتگار ساتھ میں تھا۔ خدمتگار نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس توشہ تو ہے لیکن آپ کا عمدہ کھانا میرے پاس نہیں ہے۔ جس طرح بادشاہ عمدہ کھانا کھایا کرتے ہیں، عمدہ غذائیں کھایا کرتے ہیں، اس طرح کی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک توشہ ہے، اگر آپ قبول کریں تو میں پیش کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو بھی ہو جلدی میرے سامنے پیش کرو۔ تو اس خدمتگار نے جو بھی کھانا اپنے ساتھ رکھا تھا بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کھایا اور کھانے کے بعد پھر وہ لوٹ کر اپنے محل میں واپس آئے، دونوں بھی پہنچ گئے۔ بادشاہ جب اپنے محل میں پہنچا تو سوچنے لگا کہ خدمتگار تو بڑا اچھا شخص ہے، اگر آج یہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو آج تو میری جان چلی جاتی۔ تو اس نے اس شخص کو بلایا، اس خدمتگار کو بلایا اور کہنے لگا کہ اب تم خدمت گھوڑے کی نہیں کرو گے، بلکہ میں تمہارے منصب، تمہارے مقام میں ترقی کیے دیتا ہوں، تم کو اپنے اس شہر کا کوتوال بنا دیتا ہوں۔ تم ساری رات ہمارے اس شہر میں گشت کرنا، گھومنا اور جو ہے تو رکھوالی کرنا، تم نگہبانی کے عہدے پر فائز کر دی گئے ہو۔ یعنی اس خدمتگار کا مقام، عہدہ بڑھ کر جو ہے تو ایک کوتوال کا بنا دیا گیا۔ اب وہ کوتوالی کے منصب پر فائز ہو گئے تو ساری رات جو ہے تو پورے شہر میں گردش کرتے، گھومتے پھرتے، گشت کرتے اور سارے شہر کی نگہبانی کیا کرتے۔ تو ایک رات وہ کوتوال شہر کی نگہبانی کر رہا تھا، رات میں نکلا گھومنے کے لیے۔ تو اس نے کیا دیکھا، آدھی رات میں بادشاہ کی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ کوتوال نے دیکھا تو کوتوال کو فقیر کا وہ قول یاد تھا، نصیحت یاد تھی کہ جب کسی کا عیب دیکھو، جب کسی کا گناہ دیکھو تو اس کو چھپا دو، اس پر پردہ ڈال دو، اس کو ظاہر مت کرو۔ تو اس فقیر نے اپنی چادر اٹھائی اور دونوں کے آنکھ پر اڑا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ کوتوال نے چادر اس کے دونوں کے آنکھ پر ڈال کر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ اب یہ لڑکی نے اپنے عاشق سے کہا، اب یہ دونوں بیٹھے تھے، لڑکی نے اپنے عاشق سے کہا کہ یہ کوتوال کو ہمارا راز اس پر ظاہر ہو گیا اور کوتوال اب محل میں جائے گا تو ہمارے راز کو فاش کر دے گا،
تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اس کوتوال کو مروا دینا چاہیے، قتل کروا دینا چاہیے۔ تو اب وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس آئی، بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کے پاس آنے کے بعد کہا کہ ابا حضور، جو کوتوال آپ نے رکھا ہے وہ بڑا برا آدمی ہے، وہ بد کردار اور بدکار آدمی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، کیا ہو گیا ایسا؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ ابا حضور، وہ کوتوال رات میں میرے کمرے میں آیا تھا، اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو دیکھو اس کوتوال کی چادر میرے پاس ہے۔ اب باپ نے دیکھا، اب باپ کا کام یہ تھا کہ تفتیش کرتا، جانچ پڑتال کرتا، لیکن اب وہ بادشاہ تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹی ایسی بات ہے کیا؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو مروا دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو سر عام مروائیں گے، سب کے سامنے مروائیں گے، تو ہماری حکومت کی بدنامی ہوگی۔ تو ایسا کرتے ہیں، ہم اس کو پوشیدہ طور پہ اس کی جان لیتے ہیں، پوشیدہ طور پہ ہم اس کو جان سے مار دیتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ کہا، اس کی بیٹی وہاں سے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے باورچی کو بلایا، اور باورچی کو بلانے کے بعد اس سے کہا کہ اے باورچی سنو، جو سب سے پہلے صبح کے وقت میں تمہارے باورچی خانے میں جو شخص بھی آ جائے تو تم اس سے نہ بات کرنا، کچھ پوچھنا نہیں اور نہ کچھ سوال کرنا، سیدھا اس کو اٹھانا اور آگ میں ڈال دینا۔ اب پہلے کے وقت میں بادشاہ کے جو باورچی خانے ہوا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے، اس کے اندر میں جو ہے تو آگ جلائی جاتی تھی بڑے بڑے گڑھے کر کے۔ تو بادشاہ نے باورچی کو ایک کام سپرد کر دیا کہ جو بھی صبح کے وقت تمہارے باورچی خانے میں آئے تو نہ کچھ پوچھنا نہ کچھ بولنا، بس اسے اٹھانا اور آگ میں ڈال دینا۔ اب باورچی نے کہا کہ جیسا حکم بادشاہ کا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کوتوال کو بلایا، اور کوتوال کو بلانے کے بعد اس سے کہا کہ کوتوال، تم باورچی خانے جاؤ اور باورچی سے پوچھو کہ جو کام بادشاہ نے دیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اب یہ کوتوال صاحب، ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم ہے، یہ کوتوال صاحب نکلے باورچی خانے کی جانب۔ اب ان کو کیا پتا کہ ان کی موت وہاں ان کا انتظار کر رہی ہے، چلے گئے۔ تو راستے میں اب دن نکل چکا تھا، تو ایک شخص بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا صبح کے وقت میں۔ تو اس کی نظر یہ کوتوال صاحب پر پڑی، تو وہ ناشتہ کرنے والے آدمی نے آواز دی کہ کوتوال صاحب جاتے کہاں ہو، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، تھوڑا ناشتہ تو کر لیجئے۔ اب کوتوال صاحب کو اللہ والے کی، فقیر کی وہ نصیحت یاد تھی کہ جب کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کر لو، رد مت کرو۔ تو کوتوال صاحب باورچی خانہ جاتے جاتے 2 منٹ رک گئے اور وہ چلے ناشتہ کرنے کے لیے۔ اب ناشتے پر جب پہنچے تو اس نے عمدہ وہاں پہ کھانے لگا دیے۔ تو کوتوال صاحب تھوڑا سا یہ چکھنے لگے، وہ چکھنے لگے، اپنا کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ اب کوتوال صاحب یہاں پر مشغول ہو گئے ناشتے میں۔ اب لڑکی نے اپنے عاشق سے کہا کہ ذرا جاؤ باورچی خانہ دیکھ کر تو آؤ کہ کوتوال کا کیا حال ہو چکا۔ اب وہ عاشق صاحب اپنا نکلے اور باورچی خانہ پہنچے۔ جیسے ہی باورچی خانہ پہنچے کہ بس باورچی نے پکڑا اور اس عاشق کو آگ میں ڈال دیا۔ اب وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ کوتوال صاحب ناشتہ وغیرہ کر کے اب نکلے وہ باورچی خانے کی طرف۔ اب وہاں پہنچے اور باورچی سے کہا کہ بادشاہ نے جس کام کا تم کو حکم دیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ تو باورچی نے کہا کہ ہاں وہ پورا ہو گیا۔ یہ پیغام سنا اور واپس آ کر بادشاہ کے دربار میں بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو کام باورچی کو دیا تھا وہ کام پورا ہو گیا۔ بادشاہ نے جیسے اس کو دیکھا تعجب کیا کہ یہ زندہ بچا کیسا، اور یہ بات تو میری بیٹی اور میرے درمیان ہوئی تھی، اس کے سوا تیسرے کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بیٹی سے کہا کہ تو سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے۔ تو بیٹی نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور بیٹی نے کہا کہ یہ کوتوال بے گناہ آدمی ہے، وہ جو لڑکا تھا وہ میرا عاشق تھا، جو باورچی خانے میں جو ہے تو جلا دیا گیا وہ میرا عاشق تھا، یہ کوتوال بے گناہ شخص ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ اس شخص نے، اس بادشاہ نے اللہ والے کی 5 باتوں پر عمل کیا تو اس کی جان بھی بچ گئی۔ اس نے جب نصیحت کی گئی تھی کہ جب کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کر لو، تو کوتوال صاحب دعوت میں بیٹھ گئے، ناشتے کے لیے بیٹھ گئے تو ان کی جان بچ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی ایک ایک نصیحت میں بہت
جو ہے تو بہت تاثیر ہوا کرتی ہے اور بہت گہرائیاں ہوا کرتی ہے کہ اللہ والوں کے باتوں پر اگر کوئی عمل کر لے تو اس کی زندگی جو ہے تو دن بر دن چمکنے لگتی ہے۔ اس لیے علامہ رومی رحمت اللہ نے لکھا ہے پند پیرا را پذیرا شو بجاں، اولیاء اکرام کی نصیحتوں کو اپنے دل و جان سے قبول کر لو۔ کیوں قبول کر لو؟ دیکھیے اس بادشاہ نے نصیحت قبول کی، گھوڑے کی خدمت کی، نوکری میں محنت کی، تو اپنے آپ ترقی ہو گئی، کوتوال بنا دیا گیا۔ پند پیرانا پذیرا شو بجا تارہی از خوف و مانی در امان، تاکہ تم خوف سے امان پا جاؤ، خوف سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یعنی اولیاء اکرام کی نصیحت میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، جو بھی ان کے نصیحت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ اب وہ بادشاہ واپس جب بادشاہ نے یہ پانچوں باتوں کو آزما لیا، پانچوں نصیحتوں کو آزما لیا، تو بادشاہ واپس اپنے ملک میں آیا اور اپنا شاہانہ لباس پہنا اور واپس اپنے تخت پر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بتا دیا، سنو، جو دولت اللہ نے فقیروں کو عطا کی ہے، جو دولت اللہ نے محبوبین کو عطا کی ہے، میں نے سارے ملک میں گھوما اور ساری دنیا کو دیکھا، وہ دولت مجھے کہیں نصیب نہیں ہوئی جو اللہ نے دولت فقیروں کو عطا فرمائی۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جو وہ فقیر نے جو ہے تو ان کو نصیحت کی تھی اور جس کی وجہ سے جو ہے تو ان کی جان بھی اس سے بچ گئی۔ اسی طرح علامہ رومی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ کسی بھی محبوب کے نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، اور جب عمل کیا جاتا ہے تو جان بچ جاتی ہے، اور اگر عمل نہ کیا جائے تو جان چلی بھی جاتی ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ازدہ خرسرا درمی کشید شیر مرد رفت و فریادش رسید۔ ایک ازدہ کسی ریچھ کو کھینچ رہا تھا، ایک بہت بڑا ازدہ تھا، کوئی ریچھ جا رہا تھا تو وہ ازدہ نے اس ریچھ کو پکڑ لیا، کھینچ رہا تھا۔ شیر مرد رفت و فریادش رسید، تو ایک بڑا بہادر آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کیا کیا کہ وہ ازدہ پر ایسا حملہ کیا کہ وہ ریچھ کو اس کے شر سے بچا لیا، اس کے منہ سے نکال لیا۔ وہ ریچھ جو ہے تو ازدہ کے منہ سے باہر آ گیا اور وہ بچ گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ خیر سہم از ازدہ چو وارہید و آکرم زا مرد مردانہ بدید۔ جب ریچھ نے اس ازدہ سے نجات پائی، ریچھ کی جان جب بچ گئی، تو ریچھ جو ہے اس آدمی کا بڑا شیدا ہو گیا، وہ جو بہادر آدمی تھا اس سے بڑی محبت کرنے لگا۔ اب ظاہری بات ہے اس نے اس کی جان بچائی جو تھی، تو اس کی کیونکہ اس نے جان بچائی تھی تو وہ اس سے بڑی محبت کرنے لگا، اس کے ساتھ رہنے لگا۔ چو سگے اصحاب کہف آخر زار شد ملازم از پہ آن بردبار۔ وہ بیچارہ ریچھ اصحاب کہف کی کتے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے گھومتا، اس بہادر مرد کے، اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ آ مسلمان سر نہاد از خستگی پھر سہارس گشت از دل بستگی۔ وہ بہادر مسلمان تھکان کی وجہ سے سو جاتا اور ریچھ جو ہے اس کی حفاظت کرتا، نگہبانی کرتا۔ آیا کہ بگزشت و گفتش حال چیست اے برادر مر ترا ای خرس کیست۔ ایک شخص ادھر سے گزرا، یعنی اس واقعے میں بتانا یہ مقصد ہے کہ ایک اللہ والا وہاں پر گزر کر اس شخص کو نصیحت کرتا ہے کہ تم جو ریچھ کے ساتھ رہتے ہو تو یہ تمہارا رہنا اچھی بات نہیں ہے، جتنے جلدی ہو سکے اس ریچھ کو اپنے آپ سے دور کر دو ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ اللہ والے نے ان کو نصیحت کی، لیکن اب دیکھیے وہ نصیحت مانتے کہ نہیں مانتے، تو کہتے ہیں کہ عام مسلمان سر نہاد از خستگی خیر سہارس گشت از دل بستگی۔ تو وہ بہادر مسلمان تھکان کے سبب لیٹ گیا اور وہ ریچھ جو ہے تو شوق کے ساتھ پہرا دینے لگا، ریچھ جو ہے تو محبت میں اس کے نگہبانی کرتا تھا۔ آیا کہ بگزشت و گفتش حال چیز، ایک شخص ادھر سے گزرا اور بولا اے بھائی کیا حال ہے، اے برادر مرکرا یہ خرس کیست، اور یہ ریچھ تمہارا کون ہے، یہ ریچھ جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے اور تمہاری نگہبانی کر رہا ہے یہ کون ہے۔ قصہ و گفت و حدیث ازدہا گفت بر خرس منہ دل ابلہا۔ تو اس نے ساری داستان سنا دی، اس بہادر آدمی نے
ساری داستہ بتا دیں کہ میں نے اس کی جان بچائی ہے اور یہ مجھ پر شہدا ہو چکا ہے اور یہ جو ہے تو سارے لوگوں سے زیادہ اب جو ہے تو مجھ سے محبت کرنے لگا ہے. گفت بر خیر سے منے دل ابلہا. تو وہ اللہ والے شخص تھے، بہادر شخص جو تھا وہ اللہ والا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے شخص تم اس ریچھ سے دل نہ لگاؤ، تم اس کے ساتھ مت رہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. دوستی زے ابلہا بدتر از دشمنی است او بہر ہلا کے دانی راندنی است. انہوں نے کہا کہ بیوقوف سے دوستی کرنا، بیوقوف سے دوستی رکھنا اس کی دشمنی سے بدتر ہے. بیوقوف سے دوستی اس کی دشمنی سے بدتر ہے. تم سے جتنے جلدی ہو سکے اس ریچھ کو اپنے سے دور کر دو، یعنی بیوقوفوں کو اپنے سے دور کر دو. انہوں نے یہ نصیحت کر دی، لیکن جب انہوں نے نصیحت کی تو وہ بہادر شخص کیا سمجھا کہ یہ حسد کی وجہ سے مجھ سے یہ سب کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے دور ہو جاؤ، آپ مجھ کو یہ سب باتیں مت بتاؤ، مت سناؤ. تو انہوں نے بار بار یہی نصیحت کی کہ ہی بیا بمن مرا برانی خرسرا مغزی محل تو جنسرا. انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرو، تم اس ریچھ کا ساتھ چھوڑ دو، تم میرے ساتھ رہو. انسانوں کا ساتھ چھوڑ کر ایک ریچھ کے ساتھ رہنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، تم ایسا مت کرو. تو انہوں نے بہت سی نصیحتیں ان کو کی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. پھر آخر میں کیا ہوا کہ شخص خفت و خرس می اندیش مگس و ستیش آمد مگس زو باز پس. ایک دن وہ بہادر مرد ایک جگہ پر سو رہا تھا اور جب وہ سویا تو اس کے ناک پر مکھیاں آ کے بیٹھنے لگی. اب وہ ریچھ جو ہے تو اس کی نگہبانی کر رہا تھا، تو ریچھ برابر دیکھ رہا تھا کہ مکھیاں آتی تھی بیٹھتی تھی. چند بارش راند از روئے جوان آ مغز پس باز میں آیت دواں. وہ بار بار ریچھ اس کے ناک سے اس کے منہ سے مکھیوں کو اڑاتا تھا لیکن مکھیاں اڑتی اور پھر آگے بیٹھ جاتی. وہ ریچھ نے بار بار ایسا ہی کام کیا، اڑاتا تھا لیکن مکھیاں پھر آگے بیٹھتی تھی. خشمگی شد با مغز خرس و برفت بر گرفت از کوہ سنگے سخت زفت. وہ ریچھ جب پریشان ہو گیا، مکھیاں اڑاتے اڑاتے غصے میں آ گیا، تو ریچھ اسی وقت گیا اور پہاڑ سے ایک بہت بڑی چٹان اٹھا کر لے آیا. سنگ آورد و مغزرا دید باز بر رخ خفتہ گرفتہ جائے ساز. اور ایک بہت بڑی چٹان لانے کے بعد آ کر پھر کھڑا ہو گیا اور ریچھ دیکھنے لگا کہ مکھیاں پھر کب آگے بیٹھتی ہے. وہ مکھیوں کے انتظار میں بیٹھا رہا ریچھ کہ وہ جیسے مکھیاں آئیں گی تو میں ان کا علاج کرتا ہوں. وہ پتھر لے آیا اور مکھی کو پھر سونے والے کے منہ پر ٹھکانہ بنانے کے لیے دیکھتا رہا. بر گرفت آسیا سنگ و بزر بر مغزہ تا مغز واپس خزر. بس وہ انتظار میں تو تھا ہی، مکھیاں آئی اور اس بہادر شخص کے جو سویا تھا اس کے منہ پر اس کے ناک پر بیٹھی. اب ریچھ نے جو تو پتھر لے کے تیاری تھا چٹان لے کر، اس نے زوردار پتھر اٹھایا اور وہ سونے والے کے منہ پر دے مارا. وہ سمجھا کہ مکھیاں مریں گی لیکن مکھیاں تو اڑ گئی، لیکن جو شخص سے محبت کرتا تھا وہ ریچھ، وہ شخص کا سر چورا چور ہو گیا. وہ شخص کا سر چورا چور ہو گیا. سنگ روئے خفترا خشخاش کرد وی مثل بر جملہ عالم فاش کرد. تو جو سونے والا شخص تھا اس کا منہ چکنا چور ہو گیا اور یہ مثال ساری دنیا میں مشہور ہو گئی کہ بیوقوف کی دوستی، بیوقوف کی دوستی اس کی دشمنی سے بھی بدتر ہے. بیوقوف کی دوستی اس کی دشمنی سے بدتر ہے. مطلب کیا ہے کہ جو شخص بھی بیوقوف سے دوستی کرے گا تو سمجھ جانا وہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے. اور عقل مند کی دشمنی، عقل مند کی دشمنی جو ہے تو بیوقوف کی دوستی سے بہتر ہے کیونکہ وہ عقل مند ہے. اگر عقل مند کوئی آپ کا دشمن ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اس سے اتنا نقصان ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بیوقوف آپ کا دوست بن جائے تو سمجھ جانا کہ وہ زندگی برباد کر دے گا. تو اب یہ نصیحت کس کی نصیحت ہے؟ یہ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت ہے کہ بیوقوفوں کو اپنے سے دور کر لو. تو اس نشست میں بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ والوں نے جو نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، جو ان کے اقوال ہے اور جو ان کے افعال ہے اور جو ان کے احوال ہے، اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوار لو،
ان کے اقوال کو پڑھ کر، ان کے اقوال کو سن کر جو ہے اس پر ایسا عمل کرو تاکہ ہم جو ہے اپنے زندگی میں ترقیاں کرتے چلے اور جو ہے تو برائیوں سے محفوظ رہے اور مصیبتوں سے اور ہلاکت سے سب بچے رہے۔ تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کی نصیحتوں کو دل سے جو ہے تو قبول کر لو، کیونکہ جو بھی اللہ والوں کی نصیحتوں کو دل سے قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو خوف سے امان میں رہا کرتا ہے اور وہ جو ہے تو دن بر دن جو ہے تو ترقی کی منازل کو طے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء اکرام کے پند و نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریمہ کار سازہ بند نوازہ رب ذوالجلال تاجدار کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہیں صغائر و کبائر کو بخش دے معاف فرما، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو بلیات سماویہ بلیات ارضیہ سے محفوظ و مامن فرما۔ رب قدیر سب کے گھروں میں، کام کاروبار میں، علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب گناہگاروں کو تاجدار کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل سے رب قدیر ہمارے تمام گناہیں صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے معاف فرما، اپنے محبوبین کی محبت عطا فرما، اپنے محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرما۔ رب ذوالجلال دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، نشر میں، ہر جگہ تیرے محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرما، تیرے محبوبین کی نگہبانی عطا فرما، تیرے محبوبین کی امداد عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرما۔ رب قدیر جتنے بھی درس مثنوی کو سننے والے ہیں، سامعین ہیں، اور پروردگار عالم ہم سب کو پروردگار عالم جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیوز و برکات سے مشرف فرما۔ رب قدیر سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔